السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری منتخب حدیث میں صلہ رحمی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کون ذلیل و خوار ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، پھر ان کی خدمت سے ان کا دل خوش کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا باپ۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ میں نے وہاں کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے کہا، یہ کون ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی ایسی ہی ہوتی ہے، نیکی ایسی ہوتی ہے، یعنی نیکی کا پھل ایسا ہی ہوتا ہے۔ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع ملے اور خدمت کرتے رہے ہر وقت، یہی ہے اصل۔ آج ہم لوگ جو ہے نا اپنے ماں باپ کو جھڑکتے ہیں، بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بہت طرح کی بات کرتے ہیں، نافرمانی کرتے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کبھی وہ جنت میں نہیں جانے والا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم ہی یہی ہے، پورے بڑھاپے میں اگر ماں باپ کو جو ہے نا دل خوش نہ کرے تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ ساری باتیں اس میں لکھی ہوئی۔ اور ماں کے تعلق سے ماں کے بارے میں 3 بار بتایا گیا اور اس کے بعد پھر باپ کے بارے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، آپ جہاں تک سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اور ہمیں بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔